پاک لجپال جنہیں بارے چ رب کائنات دا قرآن فرمانا پہ آئے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین حبیب ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے سراپہ رحمت بنا کے بھیجا یہ وہی لجپال جنہوں کافر تانے مارن کہ تو رسولہ بھی چنئی اور تو رسولہ بھی چنئی کہ میرا مصطفیٰ رنجیدہ ہو کے جس ویلے کونے دے اندر بیٹھے اللہ خود اپنے حبیب نو تسلیہ دے فرمائے یاسین والقرآن الحکیم انکا لمن المرسلین یاسین کا ترجمہ سید عبدالقادر شاہ دیوبندی نے کیتا اللہ نے فرمایا اے سید اے سردار اتنی تیری شان ہے کوئی تینو مننے نہ مننے پریشان نہ ہو میں جو تینو مننے والا والقرآن الحکیم میں نو حکمت قرآن دی قسم ہے زمانہ تینو رسول نہیں مننا تے نہ مننے میں جو کہنا پیا انک لمن المرسلین بے شک تو سچا رسول ہے اے تیری عزتہ ودھامن والا و تاکہ تیرا امتی فخر نل سینہ تان کے لوگاں نے کے کہہ سکے کہ سب سے اولا پڑھئے سب سے اولا سب سے بالا ہمارا نبی جس کی دو بود ہے کوثر و سلسبیل جس کی دو بود ہے کوثر و سلسبیل جس کی دو بود ہے کوثر و سلسبیل ہے وہ رحمت کا دریا ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی سب سے اولا ہمارا نبی اس لجپال نکل کریے انہیں بوہے پہ آمن والا ادنا بھی آلہ بن جاندہ آج پیغام میں دے بڑھواستے آیا ہوا کہ ولایت میں نہیں مل جاندی کوئی بوہے تے جھنڈا لے کے بے جائے تے ولایت مل جائے کوئی ڈھول میں بجاون والے تے کوئی کنجر نچاون والا آ جائے تے آنکھیں ولی بن جائے کوئی میلے کراون والا تے کنجریاں نچاون والا آ جائے تے ولی بن جائے یارا ولایت تو مل دیئے اس ویلے مصطفیٰ دی کامل اتباع میسر آ جائے یا تو میرے آقا دی غلامی آ جائے یا تو میرے نبی دی غلامی آ جائے پھر ایسے لوگوں نے حضرت عمر جیسے جڑے اپنے داڑھی نو پکڑ کے کہنے نے اے عمر یہ تیرا اپنا کمال نہیں ہے 22 لاکھ مربع میل لاہا کے من کے بیٹھائیں تیرا کمال نہیں ہے وہ تینو تیرا پیو پنج اٹھ دینا سی چراون واسطے پنج اٹھ تیرے تو چرائے نہیں سر جاندے کوئی اندر جاندہ کوئی اندر جاندہ آج آ کے اس عرب دی دھرتی دلتے آج شیر تے بکری کٹھے پانی پینے پہنے یہ تیرا کمال نہیں سارا مصطفیٰ دی غلامی نہ کمال مگر میرے سرکار مدینہ نے والا اے ہستیاں میں نہیں بڑھ جاندیا اے ہستیاں میں نہیں بڑھ جاندیا ایسے لوگوں اللہ اپنی نظر عنایت منتخب فرمانا ہے ایک پاسے جناب عمر دی ذات ہے جڑا اپنی کامل حکومت کے اندر بیٹھ کے اپنے آپ نو سرکار دی غلامی دے اندر عزت عافیت دے اندر محسوس کرتا پہ آئے میرے دوستوں تے وہ ہستی بھی ایسی نہیں جنہیں دعویٰ کیتا ہوئے یہ میرا کمال یہ سب مصطفیٰ کی نگاہ عنایت دا کمال میں آپ نگل کی دیتے میں نو صاحب حرس حضور قبلہ قطب عالم نگل یاد آ گئی اور جناب عمر بھی ہونے جنہوں میرا نبی دعا مانگ کے لیندہ ہے آئے اللہم اعز الاسلام بی عمر آئے اللہ
عمر دے نال اسلام نو عزت عطا فرما دے حضور قطب عالم دی شخصیت بھی ایسی ہے جنہاں نو نہ دے پیر و مرشد دعا مانگ کے لینے میرے مولا کرم فرما دے اے جون محمد میرا مرید بنا دے جب تک زندہ رہا اور میں نو دین متین دی خدمت کردہ ویکھدا رہا میں ٹر بھی جاواں تے میرا مرید نبی دے دین دے جھنڈے لاندا میرے سرکار مدینہ میں علماء اگر پیر پانی تے چل رہا ہے تے مرید پانی تے چل کے نہیں کہندا کہ جناب اعلی میرا کمال ہے اے کہندا ہے سائیں اللہ بخش دا کمال ہے اے میرے مرشد دا کمال ہے اے میری طاقت نہیں ہے جو تینوں نظر آندا پیا ہے اے ہوئی کمال ہے کدی سادی نے کہا سی گلے خوشبو در حمام روز رسید از دست محبوب بدستم بدو مشت بدو گفتم کہ مشکی یا عبیری کہ از بوئے تو دل آویز تو مستم بگفتہ من گلے نا چیز بودم ولیکن مدت باگل نشستم جمال ہم نشی در من نسر کرد وگرنا من ہما خاکم کے کچھ بولو یا فرماندر جس وقت میں نو ملی ہو مٹی کہ اندر نال لہاؤ فرماؤں دی خوشبو نال دیوانہ ہو کہ پوچھا مٹی تو مشکے کے امبر میں نے دیوانہ کر دیتا انہوں نے کیا شادی میں کوئی مشک سے امبر نہیں بگفتہ من گلے نا چیز بودم نا چیز مٹیاں ولیکن مدت پا گل نشست ایک پھول دے پودے دے تھلے پئی رہی ہیں ان دیاں پتیاں گردیاں سنو میں خوشبو دی بھیگ لیندی رہی ہیں جمال ہم نشین در من نصر کرت اے ہون دی خوشبو ہے جڑی میرے ویچ اثر کر کے تنو دیوانہ بنا دی پئی ہے وگرنہ من ہما خاکم کے ہستم میں تے کل بھی مٹی ساری بھی مٹی سادی رحمت اللہ علیہ فرمان دے پہنے کہ مٹی پھول نال روے شکل مٹی والی رہندی ہے مگر تاثیر پھول والی بن جاتی ایویں جس ویلے برا بندہ نیکاں دی صحبت جا جاندا ہے دنیا بھاویں برا کہندی رہے اندروں بھی پاک ہو جاندا ہے باہروں بھی پاک ہو جاندا ہے پھر اون دے وچ بھی نیکاں والی خوشبو آ جاندی اون دے ظاہر تے نہ جا اے دیکھ کے قرب کیناں دے وچ بیٹھا ہویا کچھ بولو جیڑا بندہ موزی آکھے کہ انہاں ولیاں دے بوئے تو ملدا کچھ نہیں میں انہوں اور کچھ نہیں کہنا چاہتا میں کہنا چاہتا کہ اللہ دا قرآن کہندا ہے کہ اصحاب کہف کا کتا جائے گا جنت علماء بیٹھے نے سٹیج دے ہوتے اکثریت علماء کوئی بندہ پوچھے علماء کو حضرت صاحب یہ جٹاں دے گجراں دے کھرلاں دے 10-10 20 لاکھ دے لڑائی والے کتے ہی نہ جو کوئی جائے گا جنت آکھن گے جی کوئی نہ بھائی جن اتنا قیمتی ہونا ہے کہ بھامیں قیمتی ہے پر اے نہیں جائے گا ایک کتا ہے جنہوں اللہ دے ولیاں دے بوہے دی چوکی داری کو یہ سرام قیامت دا دن ہوئے گا اللہ انہوں بندے دی کھل پوائے انسان دی کھل پوا کے انہوں بھیجے گا جنت تے جیڑا حضرت موسیٰ علیہ السلام دے لشکر نو پٹن والا بظاہر عابد صدان والا وہ بلان ابن باورہ کتے دی کھل پا کے جائے گا جہنم وچ ولیاں دے خلاف بھونکن والا رب دے پیاریاں دے خلاف بھونکن والا کتا بن کے جہنم جائے تے ولیاں دی پہرداری کرن والا انسان ہو کے جنت جائے ہون اے انہاں دی مرضی ہے کہ ساری زندگی مولوی صدان تے اگلے جہان کتے بن کے جان یا پھر ایک تہاڈی مرضی ہے کہ ساری زندگی جٹ تے زمیندار صداؤ حلال روزی کماندے رہو بالا نو کھواندے رہو تے قیامت والے دن مصطفیٰ دے قرب دے اندر تے حضور قطب عالم دے جھنڈے دے سائے تھلے جنت وچ ہو جاؤ یہ ہے تہاڈی اپنی چوائس اپنی مرضی ہے مگر میں اتنا جاننا کہ کلہ دعوے نال کچھ نہیں ملے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے اور میں ذرا اپنا رخ پھیرنے لگا تقریر دا کیونکہ مجبوری یہ ہے کہ گلہ ڈھیر ساری ہیں چاہے میں تھوڑا تے میں انہیں آکھا کہ روپئی آنے پہنے ڈھیر سارے تے اسی پاسے ہی زاویے نو چلایا جائے جیڑے پیسے نے میرے مقدر وہ سینہ چیر کے بھی پہنچنے گے میں انہوں اس واسطے ٹکرا دیا کہ کوئی چودھری صاحب ناراض ہو کے بیٹھ جائے گا یہ گل نہیں میں ایسے پاک دروازے دیتے آیا جنہ پاک نے ہمیشہ سچ بولے اس واسطے میں نو کچھ آمد دی لوڑ نہیں تے اساں کی کہنے ہیں غلامی رسول میں موت بھی سارے عاشق سارے حضور واسطے جان دے سکتے ہو ہاتھ کھڑا کرے جو ماشاءاللہ کیا کہنے
تے کتنے نے اس قوم دے جڑے فجر تے ظہر ماشاءاللہ 80% تو زیادہ قربان کر کے بیٹھے ہوئے 70% ایسی قوم ہے حضرت جڑی نبی دی سنت چہرے تو اتار کے بیٹھی 70 دا فگر زیادہ ہو جائے تو 50% تے وٹتے پہ کوئی ہے پوچھنا لا جس نبی نال اساں پیار کیتا ہے ان دے طریقے نال پیار کیوں نہیں کچھ بولتے سے مصطفیٰ نال محبت ہے تے ان دی سنت نال عداوت کیوں ہے سرکار نال محبت ہے تے سرکار دے دین دے نال محبت کیوں نہیں ہے آؤ اللہ دا قرآن پڑھی سرکار دا فرمان سنی جڑا بندہ بیدار بیٹھے کہہ دے سبحان اللہ میرے سرکار مدینہ علیہ السلام سنو میرے نبی کا فرمان جدو رب کائنات نے فرمایا محبوب اعلان کر دے یا ایوہ الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا اے لوگوں میں تسا سارے والا اللہ دا رسول بن کے آیا او میرا نبی رسول بن کے آنے والا خطیبہ نو قربان کرا میں آقا دی خطابت تو کیسا خطیب میرا آقا اج میں آیا ہوں میں نو دعوت نامہ ملیا نظرانے دیتے گئے قبلہ پیر صاحب نے خدمت دی انتہا کر دیتی حضرت منیدہ نے سبحان اللہ تے عزت افزائی اور میرے دوستو تو سا عزت افزائی کی تھی میں بولتا پہ آوا لیکن میرے دوستو میرے مصطفیٰ دی خطابت ویکھ جس جگہ تے اشتہار چھپاون والا کوئی نہیں سٹیج لامن والا کوئی نہیں گل سنن والا پیسے دیون والا کوئی نہیں اوتھے میرا نبی طائف دی آوادیاں وچ جا کے سچ بولدا پھردا ہے حق بول کے فرما دے قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون ذرا غور دے کرو اج مولوی صاحب نو ایک بندہ کھڑا ہو کے مجمع وچ آکھے تو جھوٹ بولدا ہے مولوی نو تقریر بھول جائے وہاں میرے آقا تواڈے صبر تو میں صدقے جاواں جس جگہ تے بازار دے تو ایک طرف تو کھڑے نے مڑ کے جڑے ہتھاں وچ پتھر لے کے حضور دے پیراں دا نشانہ لا کے مار دے پین ایتھے میرے نبی دے مبارک موزے خون نال بھر گئے اور تالی شریف دی دھرتی تے بیٹھڑا لے میرے جوڑے ہتھاں نو ایک لو میں تھوڑے پیروں تے ہاتھ رکھن واسطے تیار اج ذرا میرے نبی دے دین دی ہمدردی نو ایک لمحے واسطے ذرا اپنے اندر محسوس دے کر میرے سرکار نے کتنی ہمدردی کیتی ہے تیرے نال تیری نسلاں دے نال پتھر کھا کے بھی سرکار نے دین پہنچایا ہے اج او دین تو کیوں چھوڑیا اج او دین لاوارث کیوں ہو گیا قرآن تاکہ وچ رکھیا ہویا بہت سیدھا ہو گیا قبلہ رمضان کی گزریا مسیطہ ویران ہو گیا جس وطن دے اندر قرآن دی آبرو ختم ہو جائے قرآن پڑھن والے بے عزت ہو جائے میرے دوستو غور کرو میں کہنا چاہتا احساس آنے دے خوش نصیب مریدو کہ تواڈے پیر عالم دین نے جس وطن دے عالم دا مرید عمر دی بجائے میرے دوستہ داڑی بنیا نو دنیا ترجیح دے دی پئی ہوئے میں آکھا اس وطن سے کوئی لوگاں نو جا کے سمجھائے اور تانوں ہدایت دے رستے تے پاون واسطے میرے سرکار نے اپنے موضعاں نو خون دے نال بھریا تر بتر دیکھیا مگر بددعا نہیں فرمائی آسمان دے فرشتے روندے پین میرے مولا قوم موسیٰ اگر نبی ناراض کرے تے عذاب آ جائے قوم نو اپنے نبی دا دل دکھائے تے غرق ہو جائے قوم عاد و سمود اپنے نبی نو ناراض کرے تباہ ہو جائے تیرے نبی دا سردار اتنی دکھی حالت زیادہ پہ آئے میرے مولا تو عذاب کیوں نہیں بھیجنا انہاں لوگاں دے ہوتے میرا رب فرمائے تو سو میری رضا پہ ویکھ دے ہو میں یار دے صبر دی ادا پہ ہوئے
میرے سرکار مدینہ نے بلاؤ آج دین لا وارث کیوں ہویا ہے اس واسطے سان جمعہ مسلمان دے گھر کی بلا تے سانو کن وچ اذان سنا دتی گئی ہے جدوں مران گے مولوی صاحب جنازہ پڑھا دے گا اور دین واسطے تو پتھر کھا دے ہون تینوں پتہ لگے دین واسطے بکھاں کٹیاں ہون تینوں پتہ لگے دین کتنا اوکھا ہے پوچھ جناب عبد المطلب دے پوترے تو اور جنہیں دکھ جیلے انہیں پتھر کھا کے دعا فرمائی اللہم حدقہم فإنہم لا یعلمون میرے مولا انہوں ہدایت دے دے اے میں نو جان دے نہیں تائیوں دیکھ کر دے پہلے جبریل آیا ہے ملک الجبال ملک العکس ملک الجبال نال لے کے اے پہاڑا والا آگ والا پانی والا ہوا والا فرشتہ آیا ہے سونے اجازت دے حسینہ کو تباہ کر دے آئے پر میرا نبی فرمانا میں زحمت بڑھ کے نہیں آیا میں تے رحمت بڑھ کے اے نہیں پڑھن گے تے انہاں دی نسلاں وچ کوئی آون گے جڑے اللہ نو ایک منن گے جڑے میری نبوت دا اقرار کرن گے او تاجدار ختم نبوت نے اور دکھ جھیل کے تیرے واسطے کی کچھ پیش کیتا ہے قرآن دے 3 سپارے تیری ہدایت واسطے آئے تینوں رب دی معرفت دیون واسطے آئے کدھر زمینہ تے جائیداداں پیچھے لگ کے اپنے رب نو بھول نہ جاؤ والذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء تیرا اللہ جڑا توڑیا شکلہ بڑھاون والا ماں دے پیٹوں نے اندر جمیں چاہے ایک موقع تے رب دا قرآن فرمائے اللہ خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک او تیرا رب فرمائے او تیرا اللہ جنہ تنو بنایا تے برابر برابر بنایا تیری اکھاں ایک جیسے ہم ایک جیسے ہاتھ ایک جیسے پیر ایک جیسے ایسا متوازی تینوں بنایا اتھے اکھ لگنی ہے اتھے کن نہیں لایا اتھے کن لگنے میں اتھے زبان تے ہونٹ نہیں لائے اتھے پیر لگنے میں اتھے ہاتھ نہیں لائے ہر چیز اپنی اپنی جگہ تے متوازی بنا والا تیرے اندر دو طاقت رکھیا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا نیکی دی طاقت بھی تے بدی دی طاقت بھی تیرے اندر تیرے رب نے رکھی کن تینوں دے کے آزاد کیتا دل کرے قرآن سن دل کرے گانے سبحان اللہ انجام بات دل قد افلح من زکاہا وقد خواب من دسکا قرآن سنے گا نجات پا جائے گا گانے سنے گا تیرے کنہ میں سیسا پگلا کے پایا جائے گا تیری مرضی ہے کہ ہن جو مرضی سن ذہن چ رکھ بیلی کہ میرے سرکار نے رب دی معرفت دیون واسطے دکھ چھلے آج تو اوہی خدا دی معرفت چھوڑ کے زمینہ پیچھے ایمان خراب کرے مسلمان بننے سٹا کردہ جٹ دوسرے دی پہلی دے اندر 2-4 انچ جناب اپنی زمین نو جناب وار دے والا اس بندے نو کوئی پوچھے اوے چند انگل زمین دے بننے واسطے آخرت خراب کرنا لیا تینو پتہ نہیں میرے نبی نے فرمایا جنہیں ایک گٹ کسی دی زمین تے نہ حق قبضہ کیتا 7 زمینہ دی مٹی کھود کے اللہ دی گردن وچ پا دے مسلمان نبی دی شریعت رو کنڈ کر کے کوئی آکھے میں عزت پا سکتا ایسا ہو سکتا مسلمان دی کدی شادی ہوندی سی تے 2 چیزاں ہوندیاں سن ایک نکاح ایک ولیمہ کچھ بولو لیکن ہون ساڑی شادی غمی جمنا مرنا اساں جناب اعلیٰ شریعت دے مطابق کرن دی بجائے اساں رسم دے مطابق کرن لوگ کیا کہیں جتے پیو مرے تے پترے نہ دیکھے کہ میری اوقات ایک دیگ جوگی ہے کہ میں خیرات کرن سود تے پیسہ چک کے 10 دیگا کرن والے نو کوئی دسے ظالم ایک کیسی نیکی جڑی دنیا دے دکھاوے واسطے اپنے پیو دی آخرت بھی خراب کر دی پئی ہے تے اپنی بھی خراب کر دی مولوی صاحب دے کے پرچہ رکھیا جائے گا حضرت 400 ختم اتنے ہزار یاسینہ اتنے ہزار کل کوئی ہے پوچھنا لا کہ جناب اعلیٰ یہ 400 ختم جو تم ماں واسطے کتنے پڑے اسا کر گئے ہو تھوڑا اچھا بولو
علامہ محمد یار ظہوری صاحب میرے نال ہے میرے کہندے پے نے کہ علماء دا سٹیج ہے زبان سنبھال کے گل کرنی ہے میں کہ جی ہاں میں ماڑا بندہ دے علماء دے کے میرے جیسے کم عقل سے کم علم لوگ جدو آندے رہنے نے علماء اصلاح کرتے رہنے میں تے اپنی اصلاح دی نیت نہ لایا بیٹھا دین دا چوکیدار ایک ادنا جا خادم میرے دوست میں ایک کہنا چاہنا کہ دین دی قدر کر دین بڑا قیمتی کچھ ہی بول دنیا پیچھے آخرت خراب کرنے والے تے نعرہ مارن والے غلامی رسول میں موت بھی قبول آپ تنو دساں غلامی کج دی ہوندی ہے 1400 سال پہلے میرے نبی کریم دی غلامی دے اندر ایک عورت رو مکے دے چوک دے اندر تھپڑ ماردا ابو جہل تے اوندا قافلہ لے آیا ہے یس ویلے اس بی بی دے منہ تے تھپڑ ماریا اور زمین تے گری ایک پتھر تے اوندا منہ لگیا ہے اودے والا تو پکڑ کے ابو جہل نے کھڑا کیتا کہنا سمیہ یا محمد دین چھوڑ دے یا مرن لئی تیار ہو جا وہ کوئی جوان نہیں اتنی بوڑھی عورت ہے انہیں بھروٹے سفید ہو گئے انہیں بال چٹے ہو گئے اوے آسان سڑ کے بستریاں تے لیٹن والے آوے ذرا عورت کا جذبہ اسلام کیسا سی لوگوں نے تونے سڑ کے داڑیاں مناون والے آدھر آوے ایک تنو پتہ چلے اس وقت دی عورتوں کتنی پکیاں مسلمان تے مومنہ سال میرے مصطفیٰ دین نو چھوڑ کے رسمہ پیچھے جا بڑھوا لیا تینو پتا چل گئے دین نبی واسطے کتنیاں قربانیاں دیتیاں گئیاں جدو بی بی نو اے بالن نو پکڑ کے کھڑا کیتا تینے منہ چوں خون گردا پہ آیا اور پوچھدا ہے ابو جہل بول جان دینی ہے کہ محمد دین تو انحراف کرنا ہے تے بی بی کے لیے جان ایک لکھاویوں ورتے سوڑے تو قربان انہیں تو اٹھ بلائے ایک ادھر کھڑا کیتا ہے کہ ادھر بی بی دلتا میں تیرا صبر آئے سچی لگ تیرے صبر کے ادھر دے اٹھ نال قبلہ کھپی لگ تیرے صبر کے ادھر دے اٹھ نال کہنے تینو چیر کے دو ٹکڑے کر دے آگے اس ویلے بی بی بولی ہے ذرا غور کری ذرا غور نل سواد کری اس بات دے کہ جس ویلے میرے ٹکڑے دو کیا تو جتنے مرضی ٹکڑے کر تینو ہر ٹکڑے وچ سونے نبی دی وفا دی آواز لیا یار اٹھانو دوڑایا گیا ہے اٹھ دوڑے رہے آپ بھی سمیہ دی لاش دے دو ٹکڑے ہو گئے اپنے خون نال مکے دی دھرتی تے پاک بی بی ایک پیغام تیرے واسطے میرے واسطے لکھ گئی ہے کدی ایک پاس سے جان ہوئے ایک پاس سے سونے دا دیتا ایمان ہوئے اور کدھر جان واسطے مصطفیٰ کریم دے دین نو چھوڑ نہیں دینا کدی جان بچاون واسطے حضور دے دین نو کنڈ نہ کر دے بلکہ اپنی جان دا سودا کر کے مدینے والے نو سرکرو مدینے والے دے سامنے سرکرو ہو کے یہی کہنا چاہیے ہے کیا پیش کروں تجھ کو کیا چیز ہماری ہے کہ دل بھی تمہارا ہے یہ جان بھی تم کیا پیش کروں تجھ کو کیا چیز ہماری ہے یہ دل بھی تمہارا ہے یہ جان بھی تمہاری ہے میرے سرکار مدینہ نے بلاؤں ہے کوئی اتنیاں خواتین مدسن والا اے صداؤنا اور تک بھی جاندی پئی ہے جو اور سنے اندر شامل ہوئی میں کہنا چاہنا بی بی صرف دربار والے دے دیوے بالنا ضروری نہیں صرف دربار دے محبت دے عقیدتیاں گلہ کرنیاں ضروری نہیں اپنے آپ کو مصطفیٰ دے دین دے سانچے وچ ڈھالنا بھی ضروری ہے اور میں نو دکھ لگنا ہے جدو اس وطن
زمن وچ سب پردے دی گل کریے کہ قبلہ دنیا کے تم تو مولویوں کو کیا پتا پردہ تو آنکھوں کا ہونا چاہیے قبلہ فیض النعیم صاحب تساں گل کرو قبلہ فیض الحبیب صاحب گل کرن تے سانو جواب ملے جناب عورتاں کہہ دیا اور خاص طور تے یونیورسٹی دی صدائی ہوئی یونیورسٹی تو ایمان دے جنازے کڈن والی عورت آکھے پردہ تو آنکھوں کا ہونا چاہیے دل کا ہونا چاہیے منہ کے پردے میں کیا رکھا ہے میں انہوں کہنا چاہنا تیری کی اوقات تو انٹرنیٹ دے اس مصیبت دے اندر مبتلا کیبل دیا مصیبتاں تیرے تے وارد ٹی وی دیا مصیبتاں تیرے تے وارد تو آکے منہ کے پردے میں کیا میں جنو اس بی بی دا طرز عمل دساں دی پاکی واسطے اللہ نے قرآن دیا 18 آیتاں اتر وہ ساڑی ماں عائشہ جدو حضور دے پاک روزے میں چاول تے سرکار مدینہ لجپالا کا دے روزے میں چہرہ کھول کے تلاوت کر حضرت ابو بکر آئے کہ آپ تے مدفون عمر دو بعد بھی چہرہ کھول کے تلاوت کر جدو جناب عمر مدفون ہوئے تے بی بی پاک چہرہ لکا کے تلاوت کر تے عورتاں پوچھتیاں نے اماں جی خیر تے اور تے کوئی مرد ویکھنا کوئی نہیں پیا تو ساموں کیوں لکایا ہے فرمایا پہلے میرا شوہر سی شوہر تو پردہ نہیں ہوتا پھر میرا ابا دفن ہویا ابے تو ہی پردہ نہیں ہویا اور عمر دفن ہوئے نے میں نے عمر دی قبر تو حیا ساڑی اماں قبرہ تو حیا کرے آج بازارہ میں پردہ پھرن والی آنکھیں میں بی بی فاطمہ دی کنیز آج بازارہ میں پھرن والی آنکھیں میں محمد عربی دی نوکرہ میں کہنا چاہنا مومنو ذہنچ رکھ لو جس طرح داڑھی رکھنا واجب ہے جس طرح میرے دوستو حلال کھانا تے حرام تو بچنا ضروری ہے اس طرح دھیاں بھیڑا نو پردہ کرنا بھی ضروری ہے میرے دوستو معذرت نال اگر ایسا نہیں کرو گے اپنی آخرت خراب کرو گے اس واسطے کہ میرا مصطفیٰ کریم عزتاں دا رکھوالا بڑھ کے آیا اتھے شادیاں تے دھیاں نچدیاں پیاں اور پیو نو غیرت نہ آوے بہنہ نچدیاں پیاں پیاں اور بھائی نو غیرت نہ آوے اور بیوی نچدی پیوئے میاں نو غیرت نہ آوے ہے مسلمان دی شادی بھائی صاحب پر کنجر نچدے پہن جناب اعلیٰ ڈھول وجدے پہن کنجریاں نچدیاں پیاں تے میرے دوستو شرابہ چل دیاں پیاں ہوا میں گولیاں چل دیاں پیاں معذرت رہا میرے دوستا اتنا غور کرو مومنو کہ اگر ٹی وی میں چلچن والی کنجری تے رنڈی صداوے اگر فلمہ میں چلچن والی رنڈی تے کنجری صداوے جڑی ماں پتر دی شادی چلچنی پئی ہے انہوں غیرت والا کنے کہنی جڑی بیٹی نچنی پئی ہے اپنے باپ دے سامنے بھائی دی شادی دے اندر انہوں غیرت والا کنے کہہ دیتا ہے میں کہنا چاہنا اس ذہن اچھ رکھ لو اس ذہن دے اندر سجا لو کہ شریعت نبی دے دین دی سب واسطے شریعت دے نبی دے دین سب واسطے برابر میرے مصطفیٰ دا طریقہ سب واسطے برابر امیر کی غریب کی گورا کی کالا کی دولت والا کنگال تے کلاش سارے واسطے ضروری پر میں ایک نصیحت کردہ جاؤں میری گل کسے نو کوڑی لگے کہ ایک گل کردہ جاؤں تینو رب نے اگر بڑا پیسہ دیتا ہے نہیں ٹکدا نہ تیری جیب دے اندر تو دکھانا چاہنا ہے کہ بھائی صاحب کے میں پتہ چلے گا کہ شادی ہوئے کہ کل ہوئے کہ میں پتہ چلے گا شادی ہوئی ہے میرے کل پیسہ ہے میں دکھانا چاہنا میں کہنا کنجرہ تے نہ نچا کنجر نہ نچا کنجریاں نہ نچا اتنے ہی پیسے کسے غریب دی بیٹی دی شادی دلا تیرے پنڈ دے اندر کتنیاں غریب بیٹیاں جنہاں دے سر دیوال سفید ہو چلے پر پیو کلی تیری توفیق نہیں کہ رخصت کرے بیٹی کتنیاں بھرنا بیٹیاں جنہاں دے والا میں چاندی آ گئی تیرے وطن وچ کتنیاں بھرنا بیٹھیاں جنہاں دے وال چٹے ہو رہے ہیں تے بھائی جدو بھین دی ڈھل دی جوانی ویکھدا روز مردہ تے روز جیندہ ہے اور اس ملک دے اندر ہسپتالاں دے چکر جوان لانا پھرے میں اپنا گردہ بیچنا ہے میں اپنی بھین دی شادی کرنا چاہنا اس وطن وچ اور بھائی بھینوں دی شادی واسطے گردے بیچنے پھرے کہ تینوں غیرت نہ آئے کیا تو امنہ دلال دے کے کوئی جواب نہیں دینا اور اپنی پکیاں کوٹھیاں دے کھڑا لے تیرے وطن وچ کچے
گھر والے دے گھر گر جاون بارشاں دے اندر تے ایک بیٹی اپنے پیو دی لاش تے سراں میں بیٹھ کے روندی ہوئے کیا تینوں مدینے والے دے کے جواب نہیں دینا پینا اس وطن دے اندر تیرا کتا دودھ پیوے تیرا گھوڑا مربے کھائے تے غریب دا بچہ اپنی ماں دی گودی دے اندر 20 روپے دے دودھ واسطے ترستا رہ جائے قبلہ تے کوئی ہے مجھے سے کیا تو امنا دلال دے کے کوئی جواب نہیں دینا تے میں کہنا چاہنا مومنو اسا اس نبی دے امتیاں تیرا آپ بھکا رہ سکتا ہے اپنے پیر کے پتھر بن سکتا ہے لیکن کسے نو دکھی نہیں کر سکتا کیونکہ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے مریا مراد غریبوں کی برانے والے وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والے مصیبت میں غیروں کے کام آنے والے تھکے کوئی نہیں اچھی بولو میں کہنا چاہنا بھائی صاحب اس وطن دے اندر کتا 10 لکھ دا ہوئے اس وطن دے اندر کتے دی قیمت زیادہ ہوئے تے کراچی دے اندر بندے مارن دی قیمت 50,000 ہوئے کوئی ہے اس انسان نو دسن والا اور میرے نبی نے تے اتنا پیار کیتا ہے جاندار نال ان دی جان دی اتنی حفاظت کیتی ہے کہ فتح مکہ والے دن جے حضور جاندے دیکھن رستے وچ ایک کتی نے بچے دیتے میرے سرکار نے 10,000 کا لشکر روک دیتا ایک صحابی نو کہندے نے ایتھے کھلو جدوں تک لشکر گزر نہ جائے تو ہلی نہ کسی دی سواری دے پیر اندے بچیاں دے نال جیڑا نبی کریم کتی دے بچیاں دی جان دی حفاظت کردا ہے ذرا غور تے کرو نہ امت دی پیسے واسطے مومناں دی جان ضائع کردا پھردا ہے سکولاں میں دھماکے کر کے مسجداں میں دھماکے کر کے آکھے میں جنتیاں تے آکھے جناب اعلیٰ کہ میری بخشش یقینی ہے جنت دیا تصویروں تے پورٹریٹ بڑھا کے دکھائے انج دے باغوں میں تسا جانا ہے آئے مومن کوئی تینوں دسے کہ میرا نبی تے ہمدرد بڑھ کے کچھ بولو مگر اتھے تے عزتوں تے ذلتوں نے قبلہ بیار ہی بدل گئے جڑے عزت والے سند صاحب وہ اسا ذلیل کر دیتا جڑے ذلیل سنوان وہ اسا عزت والا کر دیتا مصطفیٰ دے دین نے جنہوں آبرو دیتی سی اسا انہوں بے آبرو کر دیتا میرے دوست جنہوں دی آبرو نہیں سی اسا انہوں سردار بنا دیتا احد دے میدان دے اندر تبوک دے میدان دے اندر میرے سرکار مدینہ نے جھنڈا دیکھیا جناب ابو عمارہ دے ہاتھ حضور نے جھنڈا لے کے زید بن ثابت رو دیتا جس صحابی روک کے عرض کر دے آقا جی میں نو دسا دے صحیح کی غلطی ہوئی ہے میرے کولو کیوں ناراض ہو آقا کہہ دے واللہ میں ناراض نہیں پر زید بن ثابت تیرے تو قرآن زیادہ جان میرا نبی اس واسطے انہوں جھنڈا دے دے کہ وہ قرآن زیادہ جانے وہ سردار آرمی چیف کا سپاہ سالار انہوں بنایا جائے جڑا قرآن زیادہ جانے نالی میرے آقا فرماون اندے زید اندی جگہ تے کوئی حبشی غلام ہوندا نکوں دی کٹی ہوندی رنگ ہوندا کالا ہوندا تے غلام ہوندا اگر قرآن توڑے تو زیادہ جاندا میں جھنڈا انہوں دے دے میرا نبی فرمائے جھنڈا انہوں ملے گا جڑا قرآن زیادہ جانے اساں کیا نہیں جناب اعلیٰ اساں ووٹ انہوں دینے نے بھامے شرابی ہے بھامے زانی ہے بھامے بغیرت ہے پر کھانے کچھریاں دے کم آنا چاہی دائے اور مومنہ دیا استا پامال کرن والا ہے پر اساں انہوں ووٹ دے کے سربراہ بناون والے واہ مسلمانوں جڑی بیٹی گھر وچ بیٹھ کے عزت دی زندگی جیوے انہوں تو سب پینڈو آکھو جڑی کالج تے یونیورسٹیاں میں حیات یا دھجیاں بکھیر دے انہوں تسا حسین تے عزت والا آکھو وہ جڑا غریب دہاڑی کرے محنت کر کے بچیاں لی روزی کمائے انہوں تسا کمی کمین آکھو تے جڑا لوگاں دی جان و مال تے عزت و آبرو دا دشمن بڑھ کے اور بندے مار کے پیسہ کمائے انہوں تسا عزت والا منسٹر صاحب تے چودری صاحب آکھو آئے مومنو آئے سلیل نو عزت والا کرنا رہے ہو میں تو انہوں کہنا چاہتا
فرمانا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ. عزت خدا واسطے، عزت اللہ دے رسول واسطے، عزت مومنہ واسطے. کاش میرے ملک دے حکمران اس چیز کو سمجھ جانے، اگر انہوں سربراہ بنا دے جڑا دین جاندہ کہ اس وطن دے اندر مشرف جیسا بے غیرت کدی ساڑھا آرمی چیف نہ ہونا، اس وطن اچکیانی جیسا دین فروش کدی میرے دوستو آرمی چیف نہ ہونا. قوم دیاں بیٹیاں میں چڑھوالے آفیہ صدیقی جیسی لڑکیاں نو فروغ کروالے اور ملک میں سربراہ بن گئے کہ کجروں دے اڈے چلاون والے، بے غیرتیوں دے ہوٹل چلاون والے اس قوم دے چودھری تے سردار بن گئے. میں کہنا چاہنا اس واسطے شاید وارشاں روندہ گیا ہے کہ تیری صدی دا دور لنگیا مک گئی دنیا تو میرے میاں دیا بپیا تو موور منگڑ رنا مردہ تو گیا ویر میاں تے گھڑی رن دا پتر دلیر بنیا. کلا کردہ پرے وچ ڈھیر میاں وارث شاہ اے دور ہے کدڑانا. پاک لنگ دے شیر میاں تھکے تھے کوئی کچھ بولو. ارے سرکار مدینہ اچھا حضور پسند لگتا ختم کر اپنی گفتگو کیونکہ گلہ ڈھیر ساری ہے. جی لگ کچھ ہی کہہ دو. میرے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا ہے کوئی اس قوم نو دسن والا کہ اگر تساں عزت چاہتے ہو تو عزت کفر دی غلامی وچ نہیں، عزت مصطفیٰ دی غلامی وچ، عزت رسول اللہ دی غلامی وچ. جتھے مدرسے وچ بیٹی پڑھانا گوارا نہ کیتی جائے. ہماری بیٹی تو یونیورسٹی میں پڑھے گی، ہماری بیٹی تو کالج میں پڑھے گی. جس جگہ تے بچی جوانوں دی جائے تے کپڑے کم ہونے غصت نہیں کیتا کچھ بولو. بریک تے نرسری والی بچیاں پہ پھر بھی شاید سر پہ کچھ چھوٹا بہت دوپٹہ لے لیں. جو جو بچی بڑی ہوتی جائے گی اتنا پردہ کھٹتا جائے گا. کالج یونیورسٹی بڑھے گی تو بالکل گلے چوبی فارغ ہو جائے گا. تو بچہ کیا تعلیم ہے؟ پھر کہنا یہ اعلیٰ تعلیم ہے. تو انہوں پتہ ہونا چاہیے اعلیٰ اعلیٰ اس وقت اعلیٰ بننا ہے جدو اے دے مد مقابل ادنا. سمجھ آئی؟ جڑا کافر دی تعلیم نو اعلیٰ آکھے وہ مصطفیٰ دی تعلیم نو ادنا کہہ رہے. حضور دے دین نو ادنا آکھنا اللہ تواڈے نزدیک مسلمان ہے. پھر کہڑے منہ نال کہندے ہمارا بچہ اعلیٰ تعلیم حاصل کرے گا. جڑی اعلیٰ کرے گا وہ بھی تانوں میں دسن لگا. اعلیٰ کی ہوے گی کہ نکے جے سکولوں تو شروع کریے. جتھے سکول دا فنکشن ٹیچر صاحبان بیٹھے نے تو میں ہاتھ جوڑا سرکار نصاب پڑھانا تے تواڈے وس وچ نہیں نہ تواڈی اوقات ہے تے کم از کم سکول ٹیچر حضرات ایک مہربانی تے کرو. اس ملک دے سکولوں تے کالجاں وچ اسلام دی تعلیم تے نکل گئی ہے. کم از کم افکار تے مشرقی زندہ رکھو. کم از کم تربیت تے اس نسل نو اسلامی تے مشرقی دیو جس وطن دے اندر پیو تے ماں دی عزت پامال ہو جائے. کہیں گے آج بیٹا سکول کا فنکشن ہے، تم نے سندھی لباس پہن کیا، تم نے پنجابی، تم نے پٹھواری، تم نے بلوچی، تم نے پشتو، تم نے پہاڑی کشمیری. کہندے کچھ بولو. جس وقت لے جا رہا کپڑے پا کے اور
اب ساز بجیں گے، پنجابی علیحدہ ناچے، سندھی علیحدہ ناچے، بلوچی علیحدہ ناچے، پٹھواری علیحدہ ناچے، کشمیری علیحدہ ناچے، تاکہ بالا دے دماغ شروع تو بیٹھ جائے پنجابی اور پٹھان اور مہاجر اور کشمیری اور اس کے واسطے تو آٹے درمیان دیوارہ کھڑی ہو گئی ہو۔ پٹھان مردا ہے، پنجابی خوش ہو کے بیٹھا ہے، چنگا ہویا ہے، انہوں مرنا چاہی رہا ہے۔ پنجابی مردا ہے، پٹھان خوش ہے، بلوچی مردا ہے، سندھی خوش ہے، میرے دوستوں پر سندھی مردا ہے، مہاجر خوش ہے۔ کیا اس چیز کا نام اسلام ہے؟ اور تو سب برادریاں میں چونڈ کے رکھ دیتا سانو، پہلے اسا سندھی پنجابی تقسیم ہوئے، پھر اسا جٹا تے گجرا میں تقسیم ہوئے، پھر اسا بلوچا تے مہاجرہ میں تقسیم ہوئے۔ کیا اس چیز کا نام دین ہے؟ وہ میرے نبی نے تے اس واسطے فرمایا سی حج تے عمرے تے بھی آؤ، اور ایک جیسا سادہ لباس پا کے آؤ، دو چادر تیرے بدن تے اتے ہو، جڑا امیر بھی لے سکے غریب بھی لے سکے، گھوڑا بھی تے کالا بھی لباس ایک جیسا، کوئی یہ نہ کہ میری طاقت نہیں ہے میں لے نہیں سکتا۔ جس ویلے لکھاں تے کروڑا دا اجتماع تو اجائج دا کفر ویکھے گا، تے عربی ہوئے، اجمی ہوئے، گھوڑا ہوئے، کالا ہوئے، افریقی ہوئے، امریکی ہوئے، پاکستانی، ہندوستانی، یہ تو سارے ایک جیسے لباس دے اندر اللہ دی حمد قبولی وچ کرتے ہونگے۔ یہ تو کافر بھی یہ تصویر ویکھے گا، بے ساختہ آکھے گا محمد لوگاں نو ونڈن نہیں آیا، محمد لوگاں نو برادریاں تقسیم کرن نہیں آیا، اور برادریاں وچ ونڈن دی بجائے کلمے دے رنگ وچ رنگن آیا۔ حاجی خواجہ قطب ولی انصاری شریف وہاں مسلمان کتھے گئی غیرت ایمان، کتھے گئے جذبے صرف دعوے رہ گئے، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ جس وطن دے اندر کنجر نو لاکھ روپیہ دیتا جائے، 2 لاکھ روپیہ اتے سٹیا جائے، تے کوئی نہ پوچھے جائز ہے کہ کوئی، تو مولوی دی فیس میں لے آکھاں جو مولوی پیسے لے کے تقریر کرتا ہے اس کی تقریر سننی جائز ہے کہ نہیں؟ سنے کئی باری تجھے سنو، میں کہنا چاہنا بھائی صاحب تیرا پیسہ ہے ہی ہو جڑا دین واسطے لگیا، اور تے تو اپنے واسطے وبال کھڑے کیتے۔ کاش کوئی دسے تو انو جس وطن میں چپڑاسی دی تنخواہ امام مسجد تو زیادہ ہوئے، اس وطن میں امن کے میں آ سکے۔ جس وطن میں اندر چوکیدار دی تنخواہ مسجد خطیب تو زیادہ ہوئے، اس وطن میں کے میں امن آ سکے۔ تو اسی آنکھوں کہ جناب اعلیٰ دین پروان چڑھے گا، ایویں چڑھے گا۔ یونیورسٹیاں والے ایمان بھی کھو لین، 3 لاکھ سال دی فیس بھی لے لین، تے پھر بھی جناب اعلیٰ داخلے بند رہے، اس واسطے کہ انہوں پتہ ہے کہ ڈگری لے کے جاواں گا خود 30-40 ہزار دی ملازمت لگ جائے۔ لکھ روپیہ محفل نات دے ایک نات خان نو دین والے چودھریاں دے میں پنڈ وچ گیا تقریراں کرن، تے جدوں امام مسجد دی تنخواہ پوچھیے 7,000، حضرت غصہ کر گئے ہو، سبحان اللہ بند ہو گئی۔ کوئی ہے پوچھنا اللہ کہ بھائی صاحب نات خانہ تینوں کی دیتا ہے سوائے اس دے کہ جس نبی دے صدقے اکھاندہ پہ آئے ان دے سینے تے خنجر چلا کے داڑھی روزانہ منا کے آندہ پہ، تو پھر بھی انہوں لکھ روپیہ دیندہ پہ۔ اور ایک محفل نات دے جتنا پیسہ لگدا ہے اتنے پیسے نال ایک مدرسے دے 2 سال دا خرچہ ادا ہو جائے۔ کتنے بچے جہالت دے اندھیرے وچوں نکل کے علم دے نور وچ آ سکتے، لیکن قوم اس پاسے اس واسطے نہیں آندی۔ ظاہر ہے جی چودھری صاحب دی بلے بلے پھر کون کرائے گا، رائے صاحب، کھرل صاحب، جٹ صاحب، گجر صاحب دی عزت پھر کون بڑھائے گا؟ کون آکھے گا جناب تسی روفی صاحب بلائے سن چنگا تبلا واجہ وجایا انہوں نے، چنگے جناب اعلیٰ لوگوں نے نچائے لے۔ آئے مسلمان حضور جڑے کم تو روکن آئے وہ کم کر کے آکھیا اسا عاشق رسول، داڑھی روزانہ نائی دے پیروں تھلے رول کے ہم پھر بھی عاشق رسول۔ کچھ ایسے نے جڑے کلین شیو نے جی، ہائے استغفر اللہ، کیسا غلیظ لفظ کافرہ نے بولے تیرے نبی دی سنت دے خلاف، تینوں پتہ ہی کوئی۔ میرا ایمان ہے اگر پتہ ہونا اس بچے نو تے کدی موزی لفظ بولن دی بجائے او اسے ویلے مصطفیٰ دی سنت اپنے چہرے تے سجا لیں۔ مانا دسا تو شاید اٹھاٹ تک توجہ نہ ملی۔ واش روم میں جاؤ تیزاب دی بوتل تے لکھا ہوتا ہے واش روم کلینر، جیدہ مانا ہوتا ہے گند صاف کرن والا لیکوڈ۔
کافر نے داڑھی مچھ مننے بندے نو آکھیا کہ یہ بندہ کلین شیو ہے، یہ بندہ منہ سے گند صاف کر کے پھر رہا ہے۔ اوے تیرے نبی دی سنت نو یارا جڑا گند آکھے تو انہوں مسلمان کر غصہ کر گئے ہو۔ ایمانداری نال دس کہ نبی دی سنت دی قدر کرنا ضروری ہے کہ نبی دی سنت دی توہین کرنا ضروری ہے؟ وعدہ کر دے ہو داڑھی شریف رکھو گے؟ کتنے بابے بیٹھے داڑیاں چٹیاں وہ چلی گا، بھروٹے سفید ہو گئے، تازیاں من کے آئے بیٹھے نے، بابا جی کوئی تینو دسے داڑیاں منامن نال جوانی نہیں آندی، ہون تے قبر چلتا نے بابا جی ہون تے بس کر دے ہو، ہون سرکار کی سنت اپنے چہرے تے سجا لو، مدینے والا راضی ہو جائے، ہون تے توبہ کر لو، کیونکہ میں ہوں شاید آکھاں کہ تو میرے نال زیادتی کیتی ہے، ظلم کیتا ہے، میں تینو معاف نہیں کر سکتا، پر میرا اللہ بھی کریم ہے، میرا نبی بھی بڑا کریم ہے۔ تسا آ جاؤ، اجے بھی تواڈے کول موقع ہے، باویں بڈھے ہو گئے ہو، باویں ہن تواڈی پتر بھی نہیں بن دے، تواڈی ٹکے دی قدر کوئی نہیں، گھر وچ پر توبہ کرو، اللہ تانوں اج بھی قدر دیون واسطے تیار۔ آ جاؤ میرے مولا دے دربار وچ، آ جاؤ میرے مصطفیٰ دے دربار وچ، اپنے چہرے تے سونے دی سنت دا نور سجا کے آؤ، اپنی نسلاں نوں بھی درس دیو کہ وہ کفر دے سامنے سینہ سپر ہو کے آکھڑ، اوے کمینے ہو، اے سنت نبی دی نوں تساں گند آکھیا، اے گند نہیں ہے ساڈے نبی دا دتا تحفہ ہے، اے تے زیور ہے ساڈے واسطے، عورت مرے گی اودے زیور اتر جاون گے، جدوں میں مراں گا قبر وچ بھی نبی دا دتا زیور نال لے کے جاواں۔ میں دنیا نو دس جاواں گا محمد عربی دے غلام کدی لوگاں دے تانیاں تو نہیں ڈر دے، کیونکہ جے کر یار دے نام دا ملے تانا جھولی پا لئیے تھلے سٹیے جے کر یار دے نام دی ملے سولی جھوٹا لے لئیے پیشا ہٹیے نا۔ تھوڑا جا ایگزامپل پیش کردہ جا سکی تکلیف مولوی دی یقیناً خشکی کر دیں دی تو انہوں ایگزامپل پیش کردہ جا کہ اس کے کیویں دا ہوتا ہے۔ آؤ اس ہستی دی گل کریے جنہوں حضور نے اللہ تو منگیا ہے کہ انہوں نے کیویں سرکار نال وفا کیتی ہے تو اج تک انہوں نے نام زندہ ہے۔ محبت میں بولو سبحان اللہ۔ میں نے اس چیز نال غرض نہیں کہ میری بلے بلے ہوئے، اس چیز نال ضرور غرض ہے میرے آقا دے دین دی بلے بلے ہو، ساڑیاں عزتاں ساڑے ماں پیو دیاں ساڑے رشتہ داراں دیاں اس طرح حضور دے دین دی عزت تو قربان، اس واسطے کہ حضور دے دین دی عزت ہے تے ساڑی عزت ہے، ساری عزتاں ملیاں سرکار دی وجہ تو۔ کچھ بولو آؤ میرے بیلیو، آج کسی نے آکھیے نا بھائی جان شادی کرنی ہے سادگی نا، شادی کرنی ہے سرکار دی سنت دے مطابق۔ کیا دور سی جدو شادی ہوندی سی بھائی جان مسجد وچ نکاح تے عام ولیمہ جتھے امیر بھی آئے غریب بھی آئے، ہن انج نہیں ہوندا قبلہ جی، ہن انج ہوندا ہے کہ نکاح ہوندا ہے شادی حال دے کہ ان دے وچ اساں اپنی عزت سمجھیو، جنوں کارڈ ملے گا کوئی بندہ اندر بڑھے گا، گڈی والا رج کے کھائے تے جڑا محتاج تے ضرورت مند ہے جنہیں گھر پورا سال سوائے دال سبزی دے کچھ نہیں پکدا، وہ باہر شاہ پر لیتے انتظار کردہ پہ اور آکھے رہے گا بچے گا تو تمہیں مل جائے۔ کیا اے اسلام ہے؟ کیا اے محبت رسول ہے؟ پھر آکھا جائے حضرت کیا کریں مجبوریاں ہوتی ہیں، شادی حال نہ جائیں تو ناک نہیں رہتی۔ میں تنوں دسا تیری نک دی کی اوقات ہے، تو آڈا نک دے نہ ہون دے برابر، تو ساڑھے نکہ دی دے پوزیشن ہے حضرت صاحب کہ دین تے عمل کرنے والا بندہ لوگاں دے تانے دا شکار ہے، بے دین بندہ دین دا باغی بندہ دین والے نے تانا مارنا چاہیے دا ایسی کہ داڑھی مننے نو کوئی داڑھی والا کہنا یار تو کلمہ پڑھے ہے تو داڑھی منا دیتی،
حق بڑھتا سی اور کوئی بچہ داڑھی رکھ لے تو یار کہتے ہوئے خیر دے ہے تو داڑھی رکھ لے کوئی بندہ شریعت دے مطابق شادی کردہ تو انہوں داد دیتی جاندی کوئی ڈھول تے کنجر جناب بجاندہ ہوتے کنجرانو لے آندہ تے اس جگہ دے کنجر نچ دے تے دنیا کہتی یار تو نبی دا کلمہ پڑھ کے بے حیائی دا کم کیتا گل جچ دی نہیں آج کوئی شادی سادگی نال کرے تے کہتے ہیں خیر تے ہے پتہ ہی نہیں چلے شادی ہوئی ہے کل ہوئے یہی گلہ ہو گئی ساڑی پوزیشن ہو گئی پئی ہے کہ پرانے زمانے کوئی دو پنڈا دی لڑائی ہوئی ایک وڈا پنڈ سی تگڑا تے ایک ماڑا سی وہ تگڑیاں نے چنگا حملہ کر کے نہ تے ماڑیاں نے سارے نے نکے وڈیاں نے نک کٹ دیتے وہ نک لا دیتے لے گیا اور وڈیاں نے پورا پنڈ بے نکیاں نہ ہو گیا تے کوئی ایسا بندہ آوڑیا اس نک کٹے پنڈ دا جیدہ نک رگوں بچ گیا سی کہ دور گیا ہویا سی بیچارہ ہن وہ 5-10 سال بعد پنڈ وڑیا لوگ عادی ہو چکے سن نک کٹے بندے دیکھ کے وہ جیڑی گلی جو نک والا گزرے نہ کر ویکھو نکو آ گیا ویکھو نکو آ گیا وہ نکو کہہ کے بیچارے نک والے دا نک کٹا دیتا ساڑی پوزیشن ایسی ہو گئی ہے کہ داڑھی منان دے شرمندگی محسوس کرنے دی بجائے داڑھی والے کہنا ویکھو داڑھی رکھ معذرت ہو غصہ نہیں کیتا حجام اگر بیٹھے نہ دیکھو لگے تو میں انہوں ہی نصیحت کرتا جا کہ بھائی میرے ہو داڑھی منن دی کمائی حرام شیو کرن والے نائی دی کمائی حرام خدا را محنت کرتا ہے ایسا کم نہ کر دی وجہ تو بالا نو حرام کھوائیں پھر آکھیں گے مولوی صاحب داڑھی نہیں منیں گے تو کھاواں گے کتھوں میں کہنا چاہنا کہ روزی داڑھی مننے چ نہیں روزی دا مالک اللہ میں کراچی کئی دعوت اسلامی نے ایسے حجام دیکھے جنہاں دکانوں دے باہر لکھ کے لایا کہ یہاں پہ شیو نہیں کی جاتی کوئی نہیں کہہ سکتا کہ وہ بکھے مردے پہنے کوئی دور سے ایک مثال دے انہاں دی مثال دی ہے جنہاں دے شعبے دی گل ہو رہی ہے کوئی دور سی نائی بغلہ منڈے ہوندے سے شیو دے نال باقی ہن نائی اپ ٹو ڈیٹ ہو گیا انہاں کے پاجی کئی دنوں کا بندہ نہایا نہیں ہوتا ہے جناب کچھا چک کے کھلو جاتا ہے آپ جا کے منو اسی نہیں منتے تو کی خیال ہے کہ نائی بکھ مار گئے دنیا پھر بھی آندی باقی کم جناب اللہ ہو رہے ہیں وہ بندے نے مکالا جو ملنا ہے گناہ لینا ہے اپنے سر دے ہوتے انہوں کہے جا خسمہ دا سر کا جہنم میں جہاں پہ منتا پھر داڑھی میں تیری داڑھی من کے کیوں عذاب دا شکار ہوا میں محمد عربی دا غلام بکھا مر سکنا حرام نہیں کھا سکتا کچھ بولو میرے سرکار مدینہ مولا آؤ چلیے 1400 سال پہلے جس وقت دور جناب عمر جناب فاروق اعظم کا دور مقدس جس وقت دے اندر میرے دوستو حضرت عباس میرے مصطفیٰ کریم دے چچا دے گھر دا ایک پرنال آئے جڑا مسجد نبی وچ گردا پہ آئے جنہاں پانی مسجد نبی وچ بارش ہوندی ہے گردا آئے ایک دن نمازیاں شکایت لائی حضور امیر المومنین ایک حضور دے چچا دے گھر دا پرنال آئے تھے گردا نمازیاں دے کپڑے دے چھٹاں پہنیاں تساں کوئی بھی جگہ بدل دے ہو جدو جناب عباس رو طلب کیتا گیا حضرت عباس گھر کوئی نہیں حضرت عمر نے حکم دیتا پرنالا اتھوں کھاڑو تجھے پاسو لا دے ہو اے حکم دے کے آپ نے پرنالا کی جگہ بدل دیتی شام ہوئی تے جناب حضرت عباس آئے باقی نے پرنالے دی جگہ بدلی آکھا جی امیر المومنین دا حکم سے فرما امیر المومنین اپنی جگہ تے پر نبی دے دین دے اندر حق سارے دا ایک برابر مدینہ دی عدالت 22 لاکھ مربع میل دے حاکم دے خلاف مقدمہ درج ہویا ہے جتے کسے وکیل نو فیس نہیں دیتی گئی جتے فائلہ نہیں تیار کیتیاں گئیاں کوئی لمبا چوڑا اہتمام نہیں جس ویلے مقدمہ پیش ہویا تے ابی بن کعب نے اسے ویلے امیر المومنین نے طلب کیتا ہے مدینہ دے قاضی آپ سے جس وقت آئے نے حضرت عمر کیسا کمال دا حکمران ہے جڑا اپنی صفائی دے من عدالت وچ پیش ہویا کھلو ساڑھے کنجر حکمران کے اندر اس کو صدارتی استثناء دیجئے جی زرداری صاحب ہمارے صدر ہیں استثناء تو ہونا چاہیے عدالتوں میں دھکے کھاتے پھرے بندہ پوچھا موزیا تو عمر پاک دے جتیاں دے برابر نہیں ہو سکتا جے پاک دا من عمر اپنی صفائی دے سکتا ہے تو ایڈا صاف ہے تو صفائی کیوں نہیں دے سکتا کچھ بولو آپ آئے ہاں جی خیر تے اے جنہوں نے مکان دا پرنالا اکھاڑیا گیا ریزن پیش کرو انہاں نمازی بلائے جنہاں شکایت کی شکایت کرنے والے بندے بلائے تے پھر بھی حضرت عمر پوچھتے نے میرے کول تے یہی دلیل سی اجے بھی کوئی جرم اگر میرے تے ثابت ہوندا ہے کسی وجہ تو تے مینوں دسو میں اپنے جرم دی معافی منگن واسطے تیار حضرت عمر نے لفظ بولے
حضرت عباس کہندے نے ہاں تیرا ایک جرم اجے باقی ہے کہندے نے دسو جی کیڑا فرمایا تینوں پوچھنا تے چاہیدا سی میرے کولوں کہ اس مکان دا نقشہ کنے بنایا ایتھے پرنالا لاون دی اجازت کنے دتی یہ تو پوچھے ہی کوئی نہیں تے تو ایویں پرنالا اکھاڑ دیتے آیا کہ ہاں میرا جرم دسو کنے لایا اس وقت فرمایا میں نہیں بولاں گا بلا ابو ہریرہ نو جڑا نبی دے دروازے تے بیٹھا رہندا سی بلا انس بن مالک نو جنے 11 سال نبی دے در دی نوکری کیتی ہے دو گواہ بلائے حضرت عمر پوچھتے نے دسا پرنالا کنے لایا سی تے ابو ہریرہ دی اکھاں تو آنسو کیسی گل پوچھ رہی امیر المومنین میں دیکھیا حضور نے پرنالا منگوایا سی گارا بڑاون دا حکم بھی دیتا اے جس جگہ پہ پرنالا لگا سی حضور تھلے بیٹھ گئے تے بیٹھ کے کہنے رہے چاچا تو میرے موڈیاں تے کھڑا ہو کے اپنے ہتھاں نال پرنالا لا دے اساں دیکھیا حضرت عمر حضرت عباس حضرت رسالت باپ دے قدیاں تے کھڑے نے تے آپ پرنالا لانے پہن جس ویلے کیچڑ دے نال انہوں لبنے پہن او گارا تے کیچڑ حضور دی اولین زلفاں تے گردہ پہ آسی جدو جناب عمر نے سنیا کہ آپ دی چیخ نکل گئی ہائے اللہ عمر تو کیسا جرم ہو گیا ہے او میرے اللہ عمر نو معاف کری عمر نے کیسا جرم کر دیتا ہے آپ فرماتے نے قاضی صاحب میرا جرم ثابت ہو گیا ہے کوئی دلیل نہیں کوئی حجت نہیں بس دے وہ سزا جو دینی ہے آکھا جی سزائے ہے جتے پرنالا لگا سی اتھے دوبارہ لایا جائے پرنالا لے آیا آپ کہندے نے قاضی صاحب اگر اجازت دے ہو حاکم عمر دی وجہ تو نہیں ایک ملزم التجا کرنا چاہتا ایک رعایت لینا چاہتا ہوں آنکھو دسو جی کی لینا چاہتے ہو رعایت فرما گارا میں بڑھاواں گا جتھے پرنالا اکھاڑنا ہے اتھو میں اکھاڑ دیواں گا انہوں لب کے بھی میں دیواں گا تے پر عباس ایک میرے تے احسان کر دے میں نو دسے میرا نبی کتھے بیٹھا سی کیویں بیٹھا سی جیویں میرے سرکار بیٹھے میں اوویں بیٹھنا چاہنا اے میرے قدیاں تے کھڑا ہو کے حضرت عباس جو میں پرنالا لائے جیویں میرے نبی دے موڑیاں تے کھڑے ہو کے لایا تے سرکار دے زلفاں تے کیچڑ گر گیا سی اج میرے والا تے جان بجھ کے سٹیا جائے تاکہ مصطفیٰ دی سنت بھی میرے کولوں رہ نہ جائے اور جناب عمر دے والا تے کیچڑ گردی پئیے میرے نبی نے نو کرو حضرت عباس پرنالا لانے پہن جس ویلے پرنالا لگ گیا حضرت عمر کہنے نے میں معاف کر دے آجے حضرت عباس کہنے نے پوچھو گے نہیں عمر میں کیوں مقدمہ کیتا ہے کہنے نے مجرم نو کوئی حق نہیں پہنچنا کوئی حق نہیں کیوں پوچھے میں کیوں کیتا ہے جرم بس جرم ہو گیا میں معاف کر دے حضرت عباس کہنے نے نہیں عمر آج میں مکان دے پرنالے واسطے مقدمہ نہیں سی کیتا اس واسطے پرنالا اتھے لگے پرا لگے کی فرق پہنا ہے آج میں تیرے ایمان دا زاویہ دیکھنا چاہتا سا کہ تو 22 لاکھ مربع میل دا حاکم بن گیا ہے آج تو اپنی اوقات بھل گیا ہے یا آج بھی تیرے اگے محمد دی سنت دی اہمیت ہے لیکن جس ویلے تو اپنی انانو پیرا تھلے راند کے تو اپنی گردن جھکا کے ایک جگہ تے پرنالا لاور دا حکم دیتا ہے آج میں نو بھی تے قیامت تک دے لوگاں نو پتہ لگ گیا کہ عمر نو اپنی ادا پیاری نہیں محمد دی ادا پیاری ایسے واسطے دیوار شاہ فرما گئے جکر یار دے مدہ ملے تارا چولی پالئیے تھل سٹیے لال جکر یار دے نام دی ملے سوئی جھوٹا لے لئیے پیچھا ہٹیے نا آئے مسلمان
تہیا کر کے جا داڑھی شریف رکھاں گا زمانہ تانے ماردا رہے میں تانے برداشت کراں گا بھلا دی سنت دا قتل برداشت نہیں کراں گا بول انشاءاللہ جی بولا امیری آوے قریبی آوے ایک ٹائم دی ملے ایک ٹائم دی نہ ملے بھکی سکھی کھاواں گا پر حرام نہیں کھاواں گا بول انشاءاللہ تہیا کر حلال کماواں گا کدی رب دا شکوا نہیں کراں گا بول انشاءاللہ آج چنگے بلے چودھری اپنی جگہ تے چھڑ دے غریباں دی گل کرا کہ جن دے گھر 2 دن دال پک جائے وہ بھی کہندا جی خدا نے پتہ نہیں کیڑا ساڈا جرم ویکھیا سانو جناب اعلی تنگی دے دتی میں کہنا چاہنا غریبوں کتنے کم ظرفاں سی اللہ دے شکوے کرنے والے یہ آواز جنہ بیبیاں تک پہنچ دی پئی ہے انہاں نوں بھی دسنا چاہنا اج شادی دے کپڑیاں دی فرمائشاں اعلی کھانیاں دیاں فرمائشاں کر کے مرد نوں رشوت لین تے مجبور کرن والی عورت چوری تے ڈکیتی تے مجبور کرن والی عورت نو ایک نظر انہاں عورتاں ول دیکھنی چاہیے کہ میرے نبی کریم نے ایک صحابی نماز پڑھدا جلدی جلدی نکل جانا ایک دن حضور پوچھا او بیلیا دس میں صحیح جلدی کیوں جانا ہے اکھاں وچوں آنسو نکل آئے حضور پوچھو نا میں تو شرم آندی ہے آقا کہندے نے بال تے صحیح کہندے آقا اکو جوڑا ہے جڑا میں پایا ہویا گھر وچ کھڈا ماریا ہے جدوں نماز تے آنا میری بیوی کڑے وچ لوگ کے بیٹھ جاندی ہے جدوں میں نماز پڑھ کے جانا جلدی جلدی گھر پہنچ کے میں کڑے وچ بیٹھ کے کپڑے اتار کے بیوی نو دے دو تاکہ میری بیوی نماز ادا کرے اس واسطے جلدی جانا میری بیوی دی نماز نہ رہ جائے میرے نبی نے سنے آنکھاں تو ہنسو نکل آئے سرکار نے کپڑے کا انتظام کر کے دیتا جدو گھر پہنچے آئے خاتون پوچھتی ہے اور رب دے بندے دیر کیوں لائی ہے کہنا ہے وہ اللہ دی بندی اس واسطے دیر لگ گئی ہے کہ سرکار نے پوچھا سی کپڑے دیتے نے آقا نے عورت رو پئی ہے کپڑے پا کے نماز پڑھ کے آندی ہے بس میں نو طلاق دے دے بس میں ہن تیرے نال نہیں رہ سکتی کہندا ہے دس تے صحیح میں کیتا کی ہے کہندی ہے میں ایسے بندے نال نہیں رہنا چاہتی جڑا میرے نبی دے اگے میرے خدا دے گلے کردا ہوئے جڑا میرے اللہ دے گلے کرے اور رب نے قریبی دے دیتی ہے اور رب سانو ایک جوڑے وچ رکھ کے راضی ہے اساں کپڑیاں نو کی کرنا ہے اساں بھکے مر جاواں گے لیکن اللہ دا شکوا نہیں کرائے میں کہنا چاہنا غریبوں ذرا غور تے کرو کدی فاقہ آ جائے شکوا نہیں کرنا کدی دکھ آ جائے شکوا نہیں کرنا اس واسطے کہ جتنی غریبی آتی جائے گی اکے دا رتبہ اتنا اچھا ہوتا جائے میرے سرکار مدینہ لے والا رہتے فرق ختم ہو گئے قبلہ سچ سے جھوٹیاں پہچانا مک گئی آخری گل تے گل مکاندہ جاواں ہن ماواں بھی نہ رہیاں جو بچیاں دی تربیت کرن والی ہن پتر بھی نہ رہ جڑے دین دی آغوش وچ پلن والے کدی پتر چمدا سی ماں قرآن سنا دی کدی پتر چمدا سی ماں دین دا درس دیندی سی کدی ماں با پردہ ہوندی سی اس قدر با پردہ کہ جس ویلے میرے دوستوں کسے بی بی نو خبر ملی ہے تیرے پتر نو احد وچوں دی لاش دا مسئلہ کر گئے نے کافر اوندا نک کٹ گئے نے کن کٹ گئے نے کٹ گئے نے تیرے بچے دی لاش بھی پہچانی نہیں جاندی تیرا جوان بیٹا شہید ہو گیا ہے تے اس ویلے بی بی نے پردے نو اس طرح چادر نو سیدھا کیتا ہے اپنے بیٹے دی لاش دیکھن واسطے بی بی نے ایویں چادر نو سیدھا کیتا چاروں طرف تو دیکھ رہی ہے کسے پاسوں میرا بدن نظر تے نہیں آندا پیا جدو چادر چوڑ دیا دیر لگی ہے کسی عورت آکھیا تیرا پتر مریا پیا ہے تینو پردیاں دی پئی ہوئی ہے اج شادیاں وچ نچن والی بی بی نو میں کہنا چاہنا کافراں دے طریقے دے مطابق ساڑیاں پاون والی نو میں دسنا چاہنا ادھے بازو پاون والی نو میں دسنا چاہنا ذرا غور کرو بیٹیو اس عورت نے جدو اپنی چادر نو سیدھا کیتا عورت نے تانا ماریا تیرا پتر مریا پیا ہے تے تینو چادر دی پئی ہے او دی آنکھاں چوں آنسو آئے نے کہندی ہے میرا پتر مریا ہے میری حیات زندہ ہے
میرا پتر مریا ہے، حیات نہیں مر گئی کہ میں بے حیا بن کے باہر نکل جاؤں. ایسی تربیت ماں دی. عبداللہ بن زبیر دی ماں جیسی ماں، حضرت اسما بنت ابی بکر جیسی ماں، جڑی 100 سال دی عمر ہے، اکھاں تقریباً نابینیاں ہو چکیاں نے، تے بچہ آیا ہے پوچھن واسطے، اماں 6 مہینے تو محاصرہ جاری ہے، اماں ساتھی چھوڑ گئے نے، سکا پتر بھی چھوڑ گیا ہے، اماں نے میں نو کہنے میں صلح کر لے، صلح کرا کے نہیں. تے ماں نے میں قریب بلایا، گریبان پکڑ کے بچے دا میں جھنجوڑ کے ماں کہہ دیئے میں نو دس تے صحیح خدا واسطے لڑے آئے کہ اپنی انا واسطے. اماں میں خدا واسطے لڑے ہوں، پر میں جا پھر لڑ، میں تیری لاش ویک سکتی ہوں، پر کافران دے پر کمینیاں دے ہتھاں تے ظالماں دے ہتھاں وچ میں تیرے ہاتھ نہیں دیکھ سکتی، پر ظالماں دے ہتھاں وچ میں تیرے ہاتھ میں کدی نہیں دیکھ سکتی. اس ویلے ماں نو بیٹا کہ لائے، اماں آنکھوں کے میں ٹر جاوانا، پر میں غصے نال تے نہ بھیج، میں نو ملتے صحیح آخری باری. ماں نے پتر نو میں گلے لایا تے کپڑے میں زرا دیکھیے، جدو زرا محسوس کی تھی او بیٹا ایک ہی ہے، آکھیا ماں زرا پائی ہے. انہاں یزیدیاں نے حسین دے لاشاں تے گھوڑے دوڑائے، حسین دے ساتھیاں دے لاشاں تے گھوڑے دوڑائے. میری کی اوقات ہے، میں ڈردا پیا کدھر میری لاش تے ٹکڑے نہ ہو جاون. تے ماں نے ایسا لفظ بولیا جڑا قیامت تک سنہری حروف نہ لکھیا جائے گا. فرما دیا نے او بچیا جب بکری دی چاند نکل جاندی ہے او دی فکر ختم ہو جاندی ہے کہ کھل لٹکا کے اتاری جائے گی کہ لٹا کے اتاری جائے گی. جدو جان مولا نو دے دینی ہے پھر جسم دا کی کرنا ہے، ایک ٹکڑا ہوئے 100 ٹکڑے ہون. زرا اتار دے، زرا اتاری ہے، ماں دے ہاتھ چمکے روانہ ہوئے لڑدے لڑدے. میرے دوستو 3000 دا لشکر 70 سال دے بابے نو گرفتار نہیں کر پایا. جس ویلے آپ نو من جنید دے پتھر مارے گئے کہ آپ نے جان نکلی ہے، مکے دے چوک وچ 7 دن تک لاش لٹک دی پئی ہے، پر لاش وچ تازہ خون گردا پیا، لاش وچ خوشبوئاں پیاں دیاں نے. اوے انتالی والے ہو، اس ذہن وچ رکھ لو، اس ذہن وچ رکھ لو کہ لاشاں خراب ہوندیاں، شرابیاں کبابیاں تے زانیاں دیاں، لیکن یاد رکھ محمد عربی دے وفاداراں دیاں لاشاں خراب نہیں ہوندیاں. ایک جناب حضرت ابن زبیر سبق دے گئے کہ زمین میلی نہیں ہوتی زمان میں محمد کے غلاموں کا کفن میں. ہو گئی تقریر تمام. دوستو اگر حضور قبلہ قطب عالم نال محبت ہے تو افکار بھی انہاں والے اپناؤ، انہاں نال اگر عقیدت ہے کہ افکار بھی انہاں والے اپناؤ. وعدہ کر دے ہو کہ داڑھی شریف رکھو گے، ماں پیو دی خدمت کرو گے، استاد ادب کرو گے، اپنی دھیاں نو دین دی تعلیم دیو گے، میں مدرسے دی تعلیم لین والی عالم فاضلہ دے رشتے واسطے کدی ماں پیو پریشان نہیں ہوئے. خدا دی قسم رنگ کالا بھی ہوئے، دنیا دے ہزاروں رشتے اچھے موجود. ذہن سے رکھ تو چاہنا ہے تو بیٹی واسطے پریشان نہ ہوئے، اپنی بیٹیاں نو عالم فاضلہ پڑھا. تے میرے دوست وعدہ کر دیو کہ سرکار دی شریعت نو سینے لا کے رکھو گے، نماز پابندی نال پڑھو گے. آمین. انداز بیان گرچہ میرا شوق نہیں لیکن شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات. آخر دعوانا اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. میرے مالک مولا جو کچھ تیرا تیرے حبیب دا، تیرے محبوبہ دا، تیرے محبوب دے دین دا ذکر خیر ہویا، اور حضور قبلہ قطب عالم رحمت اللہ تعالیٰ اور خواجگان 39 شریف دے اور سے مبارک جو بھی یہ تقریبات صاحبزادگان نے کی تھیاں، میرے مالک انہوں اپنی بارگاہ قبول فرما کہ میرے اللہ جو تو ثواب عطا فرمایا اسی سرکار دی پاک بارگاہ پیش کرنے قبول فرما. سرکار دے توسل نال تمام سلاسل دے اولیاء، سلسلہ عالیہ، چشتیہ، قادریہ، سہروردیہ، نقشبندیہ، ویسیہ، صابریہ سب واسطے پیش کرنے قبول فرما. بالخصوص
بزرگان توسہ شریف کی پاک بارگاہ پیش کرنے قبول فرما، بالخصوص خواجگان 39 شریف واسطے پیش کرنے قبول فرما، بالخصوص بزرگان بصیر پور شریف واسطے پیش کرنے قبول و منظور فرما، حاضرین و سامعین دے جتنے قریبی بعیدی رشتہ دار گزر گئے ہیں سب واسطے پیش کرنے قبول فرما، سب دی بخشش تے مغفرت فرما، اس پاک آستانے تے حاضری دے صدقہ سا سارے دے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما، سب کی جسمانی روحانی بیماریاں دور فرما، بے اولادن و نیک اولاد عطا فرما، میرے مالک بے نمازن و نمازی بنا، دین متین تو دور لوگوں خدمت دین دی توفیق عطا فرما، اپنی ذات تو علاوہ کسی دا محتاج نہ بنا، مقروضہ نو قرضے تو نجات عطا فرما، صاحبزادگان نو ہمیشہ آپس وچ اتفاق و اتحاد نصیب فرما، اس آستانے نو صبح قیامت تک آباد فرما، میرے مالک مولا سرکار مدینہ دے دین دی خدمت جویں صاحبزادگان دل جمی نال کوشش کر رہے ہیں، میرے مالک مولا تا دم آخر حضور دے دین واسطے ہی کوشش تے کاوش میرے مالک انہاں نو کرن دی توفیق عطا فرما، انہاں دی نسلاں نو انہاں دے نقش قدم تے چلن دی توفیق عطا فرما، آمین واخر دعوانا صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد و علی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک۔